ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس 10 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 to 1996۔ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا جو اب اس کا نام حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراعتماد اور مستحکم تھی۔ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملک کی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات، انڈسٹریل ریفارمز۔ ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت سی رعایتیں دینے کا اعلان کیا، ریلیف دیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے۔ عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر دیے صنعت مالکان کو فائدہ پہنچایا۔ ملک پھر بھی صنعتی اور معاشی بحران کا شکار رہا۔ ایگریکلچرل ریفارمز، زرعی اصلاحات۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضے جاری کیے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے۔ اب آگے آتا ہے تعلیمی اصلاحات۔ پرائمری تعلیم اور خواتین کی خصوصی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراعات کا اعلان کیا گیا۔ اساتذہ کے لیے اچھے پیکیج متعارف کیے گئے، الاؤنس مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے، تنخواہ میں اضافہ کیے گئے، تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے مختلف اقدامات کیے گئے۔ اب ہیلتھ ریفارمز، صحت سے متعلق اصلاحات۔ عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے، یعنی لیڈی ہیلتھ ورکر وغیرہ کا کیا گیا، یہ گھر ڈور ٹو ڈور۔ خواتین کے صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا۔ سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپینسریاں قائم کی گئیں۔ انسداد پولیو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کب پولیو کا شروع ہوا؟ بے نظیر بھٹو کے دور میں۔ اب معاشی اصلاحات۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، ملک میں پہلی پاور پالیسی کا اعلان کیا ہوا 1994 میں۔ ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ لاکھوں گیس کنکشن فراہم کیے گئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی۔ اب سوشل ریفارمز، معاشرتی اصلاحات۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ کون سا؟ لوگوں کی ترقی، سماجی بہبود، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن، پیپل ورکس۔ خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں، خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کی گئی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ، کب وومن پولیس اسٹیشن فرسٹ وومن بینک قائم کی، کس کی حکومت؟ بے نظیر بھٹو کی۔ اب کانسٹیٹیوشن ریفارم تو کوئی خاص ہوئے نہیں آنے اصلاحات میں۔ انتظامی اصلاحات۔ 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری صدر پاکستان بن گئے۔ یوں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ حالانکہ صدر بھی ان کا اپنا تھا، پیپلز پارٹی کا خود کا منتخب کردہ، لیکن پھر بھی اس نے اعتراضات لگا کر ان کی آپس میں نہیں بنی بے نظیر بھٹو کی، لیکن اس نے حکومت کا خاتمہ کر دیا 58(2)بھی لگا کر۔ 58(2) بھی ایک آئین میں تھا کہ صدر پاکستان جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، بغیر کچھ وجہ بتائے۔ 5 نومبر 1996، امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، کب محترمہ بے نظیر حکومت کی برخاست ہوئی؟ 5 نومبر 1996 کو قومی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور نئے انتخابات کا اعلان ہوا۔